يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، وہ دور ایسا دور تھا کہ برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا. کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں نہ پائی جاتی ہو. جہالت ان لوگوں کے اندر اس قدر بھری ہوئی تھی کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. جس کی بھینس، جس کی لاٹھی، اسی کی بھینس کا قانون چلا کرتا تھا. جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے گھر پہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے، برائی سمجھا کرتے تھے، اپنی توہین سمجھا کرتے تھے کہ میرے یہاں بیٹی کیسے پیدا ہوئی، میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو مجھے داماد کا منہ دیکھنا پڑے گا. اتنی جہالت. بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ اور دوسرے مواقع تو اپنی جگہ، لیکن کعبۃ اللہ جیسی مقدس عبادت گاہ کا طواف بھی وہ لوگ بغیر لباس کے کیا کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی بالکل ننگے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. یہ ان کی بے حیائی کی انتہا تھی. ظلم یہ تھا کہ جو کوئی بڑا ہوا کرتا تھا یا دولت والا ہوا کرتا تھا، مال و دولت والا، اس کا ظلم ہوا کرتا تھا لوگوں پر. اگر کسی خاندان کا کسی خاندان سے جھگڑا ہو گیا، کسی قبیلے کا کسی قبیلے سے، تو وہاں سمجھوتے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. برسوں جنگیں چلا کرتی تھیں، لڑا کرتے تھے آپس میں. کئی نسلوں تک وہ جنگیں چلا کرتی. اور سب سے بڑی برائی بت پرستی، شرک اس معاشرے کے اندر پائی جایا کرتی. عرب سے لے کر کے چین تک سارا مشرقی علاقہ بت پرستی کے اندر مبتلا. اور دوسرے علاقوں میں بھی جہاں عیسائیت پائی جاتی تھی، وہاں بھی توحید کی آڑ میں بت پرستی کی جاتی تھی. گویا کہ انہوں نے 3 خداؤں پر مشتمل ایک کنبے کو خدائی قرار دے کر کے اس کی پرستش وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو وہاں بھی توحید کا نام و نشان نہ تھا. ایسے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز کیا، آپ کو تاج نبوت پہنایا، تو بظاہر عقل کیا کہتی ہے؟ کیا وحی نازل ہونا تھی؟ یہ وحی نازل ہونا تھی کہ بھئی تم اپنے عقیدے درست کرو، تم ہزاروں معبودوں کی پرستش سے نکل کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرو؟ عبادت کرو. لیکن سب سے پہلی وحی یہ نازل نہیں ہوئی. یہ وحی نازل ہونا تھی کہ بھیا تم انسانیت پر رحم کرو، ایک دوسرے سے عفو درگزر کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ وحی نازل نہیں ہوئی. یہ وحی نازل ہونا تھی کہ تم لوگ بے حیائی کو اپنے معاشرے سے ختم کرو اور کعبۃ اللہ جیسی مقدس عبادت گاہ کو بے حیائی کا ٹھکانہ نہ بناؤ. اس میں
بے شرم اور بے حیا ہو کر کے بغیر لباس کے اس گھر کا طواف نہ کرو۔ یہ وحی نازل ہونا تھی کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، یعنی جتنی برائیاں معاشرے میں پائی جاتی تھی ان کو یکے بعد دیگرے دور کرنے کے لیے کیا ہونا تھی؟ وحی نازل ہونا تھی۔ لیکن سب سے پہلے وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی وہ یہ ہے کہ پڑھو، کیا کرو؟ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، جس کا علم انسان کو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی پڑھائی سے متعلق نازل کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا، یہ میسیج دے دیا کہ تمہارے معاشرے میں کوئی ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے، سارے لوگ پڑھے ہوئے اور لکھے ہوئے ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا یاد ہونا چاہیے، پڑھائی سارے لوگوں کا مقدر ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو پڑھنے کے اندر انٹرسٹ لینا چاہیے۔ جہالت ایسا بدنما داغ ہے کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں دنیا کی ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ جہالت برائیوں کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ برائیوں کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ جہاں جہالت پائی جائے گی وہاں بدعقیدگی بھی پائی جائے گی، جہاں جہالت پائی جائے گی وہاں بے عملی بھی پائی جائے گی، جہاں جہالت پائی جائے گی وہاں بد اخلاقی بھی پائی جائے گی، جہاں جہالت پائی جائے گی وہاں بدمعاشرتی کی بھی پائی جائے گی۔ یعنی جہالت اپنے ساتھ دنیا کی تمام تر برائیاں لے کر کے آتی ہے، کوئی برائی نہیں بچے گی جہاں جہالت ہو۔ عرب کے اندر بھی تو اسی لیے ساری برائیاں تھی نا، کیونکہ ان کے اندر کیا تھی؟ جہالت تھی۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو یہ ساری چیزیں کرتے۔ آج ہم اپنے زمانے سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اپنے دور میں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ فالتو کی واہیات میں اور فالتو کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ قابلیت ہوتی ہے، وہ اچھے کو اچھا برے کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنے کام دھندوں سے، اپنے بزنس سے، اپنی تجارت سے، اپنے کاروبار سے مقصد ہوتا ہے، فالتو کی چیزوں میں کوئی دھیان اور کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کا جو سارے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، سارے لوگوں کو مفلوج رکھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ پلاننگ ہے انڈر گراؤنڈ جو کہ اوپن نہیں ہے، کہ سارے لوگ جاہل رہیں، ان پڑھ رہیں۔ کیا رہیں؟ جب انسان جاہل رہیں گے، ان پڑھ رہیں گے تو ان کو غلام بنانا آسان ہے۔ بات سمجھنا ہے میری؟ بہت اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جو انسان جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو بے وقوف بنانا، اس کو غلام بنانا انتہائی آسان ہے۔ پڑھے لکھے انسان کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، پڑھے لکھے انسان کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ دیکھو جتنے لوگ بد عقیدگی کا شکار ہیں کسی نہ کسی صورت میں، گھریلو مسائل کو لے کر کے، بے روزگاری کے مسائل کو لے کر کے، تجارت اور بزنس کے مسائل کو لے کر کے، بے اولادی کے مسائل کو لے کر کے، جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ درگاہوں کا اور باباؤں کا، پیروں کا، فقیروں کا، پنڈتوں کا، جوگیوں کا، گروؤں کا، سنتوں کا رخ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس اتنی سینس نہیں ہے کہ ہمیں ان سے فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم جب ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ بے اولادی ہے، اولاد نہیں ہے، بد عقیدگی کا شکار ہیں، ان لوگوں کے پاس جائیں گے،
موٹی موٹی رقمیں اور فیسیں ان کو دیں گے اور یہ امید لے کر کے آئیں گے کہ اب ہمیں کیا مل جائے گی؟ اولاد مل جائے گی۔ بے روزگار ہیں، بد عقیدگی کا شکار ہوں گے، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اچھا کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا، کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا، کیا کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ یورپ کنٹریز میں رہتے ہیں اور یورپین ممالک میں رہتے ہیں، ان کے اندر وہ بدعقیدگیاں نہیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے اپنے ارد گرد کے ممالک میں اور ہمارے ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی بابا کو نہیں مانتے، کسی فقیر کو نہیں مانتے، کسی حکیم کو نہیں مانتے، کسی دیوی دیوتا کو نہیں مانتے، کسی درگاہ کو نہیں مانتے، کسی مزار کو نہیں مانتے، کسی جوگی کو، کسی سنت کو، کسی گرو کو نہیں مانتے۔ اللہ کو نہیں مانتے تو کسی کو نہیں مانتے۔ بس دیکھو آپ کتنی ترقی پر ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ترقی پر نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اللہ کو ماننا چھوڑ دیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے تو کسی کو نہیں مانتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو سب کو مان رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ماننا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اب سارے مسائل جو ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ ہماری کچھ غفلت، لاپرواہی اور کمی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا کارن اور سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے ہمارا ان پڑھ ہونا، ہمارے معاشرے کا ان پڑھ ہونا۔ جب ہم ان پڑھ ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن اتنا کام ہی نہیں کرتا ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاش کے لیے کیا کریں، کیسے اپنا بزنس آگے بڑھائیں، کیسے کام دھندا کریں، کیا محنت مزدوری کریں، ہمارا من ہی نہیں لگتا ہے۔ ایک دو مہینے ہم کسی کام کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دکھتا ہے، اس کام کو چھوڑ کر کے پھر دوسرے کام میں ہم ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پھر وہاں اس کام میں ہم تھوڑے سے فری ہونے لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس کام کے اندر اب ہمیں کچھ سپورٹ مل رہا ہے، پھر ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی تیسرے کام کے اندر لگتے ہیں، یعنی جماؤ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ تو انسان کو اسی وقت بے وقوف بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس کے اندر علم نہ ہو، اس کے اندر تعلیم نہ ہو، وہ انسان پڑھا لکھا نہ ہو۔ پڑھے لکھے انسان بے وقوف نہیں بنتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ دیوی دیوتاؤں کے پاس میں جانا ہے، تھوڑے بہت جاتے ہیں، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے، لیکن اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی وہ ہے جو کہ اپنے ذریعہ معاش کے لیے دیوی دیوتاؤں کے پاس، فقیروں کے پاس، باباؤں کے پاس اور مزاروں پر اور درگاہوں پر نہیں جاتی ہے، بلکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مسائل ہمارے روزگار کے ان جگہوں پر جانے سے حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے ہمیں ہاتھ پیر مارنا پڑیں گے، محنت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی، ہمیں اس کے اندر اپنا وقت اور اپنا بدن کھپانا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا کیا چلے گا؟ روزگار چلے گا۔ تو ایک ورلڈ لیول کے اوپر اور ملکی سطحوں پر یہ پلاننگ ہے، اس کے لیے اعلان کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہماری پلاننگ ہے، لیکن حالات ایسے بتا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر انسانوں کو ہمیں غلام بنانا ہے، ہمارا نوکر بنانا ہے اور ہمیں اس لائق بنانا ہے کہ یہ ہمارے اوپر آواز نہ اٹھا سکیں، برے کو برا نہ کہہ سکیں، بھلے کو بھلا نہ کہہ سکیں، غلط کو غلط نہ کہہ سکیں، صحیح کو صحیح نہ کہہ سکیں، تو ان کو ان پڑھ رکھنا ضروری ہے۔ کیا رکھنا ضروری ہے؟ انسان پڑھے گا تو سوال اٹھائے گا، سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا، جب پڑھے گا ہی نہیں تو کیا سوال کرے گا؟ غلامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ لہٰذا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے بے وقوف نہ بنے اور کوئی اس کو غلام نہ بنا سکے، تو اس کے لیے پڑھنا لکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں، پڑھا لکھا انسان، قابل انسان، باصلاحیت انسان کبھی زندگی میں کسی کی چاپلوسی بھی نہیں کرے گا، کبھی زندگی میں کسی کی جے حضوری نہیں کرے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ اس کو اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنے علم اور اپنی تعلیم اور اپنی ایجوکیشن پر اتنا بھروسہ اور اتنا اس کو پاور ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے اعتبار سے اپنے سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے پڑھنا لکھنا بے حد ضروری ہے، جیسے کھانا پینا ہمارے لیے ضروری ہے، پہننا اوڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، سردی سے بچنے کے اسباب اور گرمی سے بچنے کے اسباب ہمارے لیے ضروری ہیں،
اسی طرح سے ہمارے لیے پڑھنا لکھنا بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ہمارے مذہب میں پڑھنے لکھنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے، اس نے ہمیں جگہ جگہ یہ گائیڈ کیا ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایک انسان بھی ان پڑھ نہ رہے، ہر انسان پڑھا لکھا ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے۔ ایک حلقے میں لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور ایک حلقے میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا تھا، یعنی لوگ ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں جا کر کے بیٹھے جس حلقے میں لوگ ایک دوسرے کو دین کی باتیں اور علم سکھا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا دیکھو جو لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یہ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے تعلیم اور علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے حلقے میں بیٹھنے سے جو لوگ ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے تھے، آپ کے علم کی فضیلت اور اہمیت کو بتانے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کیسی تاکید فرمائی ہے اور اس کو کیسی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے تعلق سے دوست اور دشمن کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا، اس شاعر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ چاہتے تو آپ تعریف نہ کرتے، ویسے بھی شعر شاعری جو کہ عشق اور معشوق کے انداز پر بیان کی جاتی ہے وہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کی تعریف کی۔ کیوں تعریف کی؟ کیونکہ ان پڑھ انسان شاعر نہیں بنتا ہے، شاعر کون بنے گا؟ پڑھا لکھا انسان پڑھے گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علم کی کیا کی؟ تعریف کی، اس کو سراہا، اور علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور تعلیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دینے کے لیے ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی رہبری اور گائیڈنس کے طور پر ہمیں ملتا ہے۔ غزوہ بدر، اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو قیدی آپ کے پاس قید ہو کر کے آئے کفار اور مشرکین کی طرف سے، ان کے خاندان اور رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہم سے فدیہ لے لیں اور ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں، مال ہم دینے کو تیار ہیں، ہمارا ایک بندہ آپ کے پاس ہے، آپ کو کتنا مال چاہیے آپ بتائیں، اتنا مال ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہمارے قیدی کو آپ چھوڑ دیجیے۔ یہ درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور یہ وہ وقت تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے کہ یہاں پر اگر یہ سودا کیا جاتا کہ مال کے بدلے قیدیوں کو چھوڑا جاتا تو یہ بڑے نفع کا سودا ہوتا۔ اس وقت مال کی ضرورت تھی، تنگ دستی کے حالات تھے، کیونکہ صحابہ کرام مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس، بے حد ضرورت تھی اس وقت مال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مال کا فدیہ لے کر کے قیدیوں کو رہا نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ کفار اور مشرکین کے جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ ہمارے مسلمانوں میں سے 10 لوگوں کو تعلیم دے دیں، ان کا تعلیم دینا ہی ان کا فدیہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ یا پڑھنا لکھنا سکھا دیں 10 مسلمانوں کو، ہم اس پڑھنا لکھنا سکھانے کی وجہ سے ان قیدیوں کو کیا کر دیں گے؟ رہا کر دیں گے۔ جبکہ مال کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن آپ نے مال کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کس چیز کو ترجیح دی؟ تعلیم کو ترجیح دی۔ اور دیکھو یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، جو کفار اور مشرکین کے لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے دینی تعلیم کی تو کوئی امید نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو دینی تعلیم کیا دیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جو کچھ تعلیم دیں گے وہ کون سے تعلیم دیں گے؟ دنیاوی تعلیم دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی تعلیم کے اندر فرق نہیں کیا، بلکہ آپ نے صرف یہ کہا کہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اسی کے اوپر ہم کیا کر دیں گے؟ رہا کر دیں گے۔ ہمارے وہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ مدرسوں کے اندر جو دینی تعلیم دی جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کچھ تھوڑی بہت دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن دینی تعلیم اس لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کا سروے تو چھوڑیں، ہم اپنے ملک کا اگر سروے کریں
تو مدرسوں کے اندر 2 سے 3% بچے صرف پڑھتے ہیں ہمارے مسلم بچوں میں سے. کتنے بچوں میں سے؟ مسلم بچوں میں سے صرف 2 سے 3% بچے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں. باقی 97 اور 96% بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے جب اکثریت ہم نے آپ کو اسکولوں میں پڑھنے کے لیے دے رکھی ہے اور ایک چھوٹا سا حصہ بچوں کا مدرسوں میں پڑھنے کے لیے ہمیں ملا ہوا ہے, اگر ہم ان کو دنیاوی تعلیم دینے لگیں گے تو پھر دینی تعلیم صحیح طریقے پر نہیں دے پائیں گے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ان کو دینی ہی تعلیم ملے گی, دنیاوی تعلیم نہیں, دنیاوی تعلیم بھی ملتی ہے ان کو, برائے ضرورت دنیاوی تعلیم بھی ملتی ہے. اور اس سے بھی انکار نہیں, اگر کوئی انسان کوئی ایسا مدرسہ اگر ہے جہاں پر دونوں تعلیمیں برابر ملتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن دونوں تعلیمیں اگر ایک ساتھ ملی تو اتنا وقت 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہو پاتا ہے کہ بچہ ان دونوں تعلیموں کو ایک ساتھ کور کر لے, اتنا وقت اس کو نہیں مل پاتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تعلیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو کیا کرے, نفع بخشے. ہر وہ علم جو انسان کو نفع پہنچائے وہ علم نافع ہے, چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا اخروی علم ہو, دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو. جو علم بھی انسان کو نفع پہنچائے گا, بھلے برے کی تمیز سکھائے گا, جو اس کو قابل اور بصلاحیت بنائے گا, وہ کیا ہے, علم نافع. اور ایسا علم جو انسان کو نفع نہ دے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. تو دنیاوی علم, بہت سارے دنیاوی علوم ایسے ہیں جو کہ انسان کو نفع پہنچاتے ہیں. میڈیکل علم, میڈیکل سائنس, یہ وہ علوم ہیں جس سے انسانوں کے بدنوں کو نفع پہنچتا ہے. تو یہ علم نافع, کیا علم نافع ہوا ہمارے لیے, کیا بنا یہ علم نافع. انجینئرنگ کا علم, اس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, یہ ہمارے لیے کیا بنا, علم نافع. ادب اور صحافت کا علم, اس کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے, یہ علم ہمارے لیے کیا بنے گا, علم نافع. ذریعہ معاش, بزنس اور تجارت کیسے کرتے ہیں, یہ علم بھی ہمارے لیے کیا بنے گا, علم نافع بنے گا. تو علم کوئی سا بھی ہو انسان کو نفع دیتا ہے, فائدہ پہنچاتا ہے, تو علم نافع سے انسان کی قابلیت اور صلاحیت ابھر کر کے آتی ہے. اس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کو کوئی رکاوٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا میرے دوستوں, میری سارے معاشرے کے لوگوں سے, ساری مسلم برادری سے, یہاں تک کہ غیر مسلم برادری سے بھی یہ اپیل ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے خرچوں کو آگے پیچھے کر کے, اپنے اخراجات کو کم کر کے ہم اس بات کو فوکس کریں اور اس بات کو قابل یقین بنائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. سارے بچے پڑھے لکھے, پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کی ایک عمر ہے, اگر ہم نے 15, 16, 20 سال تک کی عمر تک پڑھائی کر لی تو یہ پڑھنا لکھنا ہے. اگر اس عمر تک ہم نے نہیں پڑھا تو یہ پڑھنا لکھنا نہیں ہے, بلکہ ہم اس کے اندر اپنی کیا سمجھتے ہیں, شرم سمجھتے ہیں. رات کو میرے مکتب میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے ڈانٹا کہ تمہارا بستہ کہاں ہے. تو اس کا یہ جواب تھا کہ حضرت مجھے بستہ لانے میں شرم آتی ہے. 15 سال کا بچہ, اس کو بستہ لانے میں کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. میں نے کہا شرم کی کیا بات ہے, اس میں پڑھنے آ رہا ہو. ارے لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا ہو کے پڑھنے جا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے, مجھے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, اتنا بڑا ہو کے پڑھنے جا رہا ہے. تو میں نے کہا اپن اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, کہنا جاتے ہیں. میں نے کہا اسکول جانے میں شرم نہیں آتی, لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو کر کے اسکول جا رہا ہے. کوچنگ جاتے ہیں کہ نہیں بستہ لے کے, کہنا جاتے ہیں. وہاں شرم نہیں آئے گی, لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو کے کوچنگ جاتا ہے. تو وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا بیٹا اگر آپ بستہ لے کر کے آئیں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے تو یہ میسج جائے گا کہ دیکھو ماشاءاللہ اتنا بڑا بچہ ہو کے بھی کیا جا رہا ہے, مدرسے جا رہا ہے اور مکتب میں جا رہا ہے. ہماری سوچ کتنی تبدیل ہو گئی ہے. ہماری سوچ کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, بدلنا پڑے گا. پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, جب ہمارا دل چاہے, جب ہمیں وقت ملے ہم جیسے پڑھ سکتے ہو. ارے ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں ڈگری حاصل کرنا ہے, ہمیں ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر کے کہیں فارن ہمیں کسی کنٹری میں جاب کے لیے اور نوکری کرنے کے لیے جانا ہے. اگر ہم ان پڑھ ہیں تو ہمیں پڑھنے لکھنے کے لیے ہماری عمر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو فرق کہاں آتا ہے, ہم نے دینی تعلیم کے لیے عمر کو حائل کیا ہوا ہے, بیچ میں عمر کو ہم نے قید بنا دیا کہ اگر 10-12 سال تک ہم نے دینی تعلیم حاصل کر لی تو کر لی, اس کے بعد میں ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم دینی تعلیم اتنی جس سے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے,
جس سے ہمیں فرائض اور واجبات کا پتہ چل جائے، اتنی تعلیم تو ہمیں اپنی عمر کے آخری حصے تک سیکھنا پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، لکھیں گے نہیں، تو ہمیں فرائض کا پتہ کیسے چلے گا، واجبات کا پتہ کیسے چلے گا، سنتوں کا پتہ کیسے چلے گا، حلال اور حرام کا پتہ کیسے چلے گا، مکروہات کا پتہ کیسے چلے گا۔ علم تو ایک سمندر ہے، اس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی تہ نہیں ہے، اس کا کوئی گہرے پن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، جس طرح ملے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کتنی قربانیاں ہمارے اکابر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم ایک روشنی ہے، اور علم نہ ہونا یہ ایک تاریکی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جاتی ہے کہ ایک کمرہ ہو جس کے اندر لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، اس کمرے کے اندر بہت سارے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہوں، اگر ہم اس بند کمرے میں جس کے اندر لائٹ نہیں ہے ان سانپ بچھوؤں کو مارنے کے لیے جائیں گے، تو بتاؤ ہم ان سانپ بچھوؤں کو مار پائیں گے؟ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کمرے میں روشنی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا کیڑا اور کون سا مکوڑا، کون سا بچھو، کون سا سانپ کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ جانور ہمیں نقصان پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اگر اس بند کمرے میں، اس تاریک کمرے میں جہاں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہیں، وہاں ہم ایک چراغ روشن کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہمیں پھر ان سانپ بچھوؤں کو مارنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چراغ جلا دینا اور وہاں روشنی کر دینا ہی کافی ہے کہ وہ جتنے بھی موذی جانور ہیں اس روشنی کو دیکھ کر کے وہاں سے کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کہ کیڑے مکوڑے وہاں اپنی آماجگاہ بناتے ہیں جہاں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بد عقیدگیاں، بد اعمالیاں اور خرافاتیں، فسادات، لڑائی جھگڑے، بدعنوانیاں اور جتنے بھی بگاڑ اور برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ اس معاشرے، اس خاندان، اس فرد کو اپنی آماجگاہ بناتے ہیں جو انسان کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ ہوتا ہے، جس کے اندر علم کی روشنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت کی تاریکی ہوتی ہے۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جہاں جہالت ہوگی وہاں دنیا کی ساری برائیاں آئیں گی، اور جہاں علم ہوگا، جہاں روشنی ہوگی، وہاں سے دنیا کی ساری برائیاں دھیرے دھیرے کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا پڑھائی کو فوکس کریں، تعلیم کو فوکس کریں، ابھی وقت ہے، ابھی پھر اوپن ہونے والے ہیں اسکول۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی، چاہے ہماری کنڈیشن مالی طور پر کیسی بھی ہو، ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن اسکولوں کے اندر کراتے ہیں، مکتبوں کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن وہ تعلیم ہماری ریگولر نہیں چل پاتی ہے، بلکہ کچھ وقتوں کے بعد میں وہ تعلیم کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ بچے نے نورانی قاعدہ پڑھا، بچے کی تعلیم ختم، بچے نے اما پارا پڑھ لیا، بچے کی تعلیم ختم، کیسے تیسے بچے نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کر لیا، بچے کی تعلیم ختم۔ سارا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر دیا، لیکن بچے کو تھوڑی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، مسائل کیا ہیں، روزمرہ کی ضروریات کے مسائل کیا ہیں، بچے کو تھوڑی پتا ہے۔ ہم نے بچے کا اسکول کے اندر ایڈمیشن کرایا، پرائمری تک ہمارا بچہ پڑھا، اس کے بعد میں نہ جانے ہمارے کچھ حالات خراب بنے، یا بچے کی سستی اور لاپرواہی، یا ہماری جہالت اور ہمارا بے وقوفانہ انداز، جس کی وجہ سے بچے نے پرائمری کے بعد بچے نے اسکول کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ بچہ مڈل تک پہنچا، اس کے بعد بچے نے تعلیم چھوڑ دی۔ بچہ ہائی سیکنڈری تک پہنچا، سیکنڈری تک پہنچا، بچے نے کیا کر دی؟ تعلیم چھوڑ دی۔ ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہبری نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم مکمل نہیں کرا پاتے ہیں۔ جب بچے کو اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع آیا، بچے نے تعلیم کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس کے لیے بے شمار تنظیمیں ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملکوں میں کام کر رہی ہے۔ کوئی ایک ایسی تنظیم ہمارے سامنے آنا چاہیے جو ہمارے وہ بچے جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں ان کا سروے کر کے ان سے ان کے اسباب پوچھے کہ بھئی تم آخر وجہ کیا ہے، تم نے تعلیم کو چھوڑی۔ ہم لوگوں کی مدد کرنے کو بہت بڑا کام اور بڑی خدمت سمجھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں لوگوں کو کچھ راشن پہنچا دو، غریب لوگوں کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو کپڑے بنا دو، یہ بہت بڑی خدمتیں ہیں، لیکن